جو ساری لیٹس سے طالبان اور القاعدہ کے فائٹرز ہیں، تو وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی پھر سارے شہید ہیں، اور ان کے بھی جو ٹاپ لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں، باقی جتنے لوگ ان کے جنہوں نے خود کش حملے کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ بھی سارے شہید ہیں؟ نہیں، کوئی شہید نہیں ہے. وہ ایک اسلامک ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جہاں کے عوام 97% مسلمان ہیں، اور وہاں پر ایک گورنمنٹ ہے جو مسلمانوں نے الیکٹ کی ہوئی ہے. انڈیا کے ساتھ تو کمپیئر نہ کریں اس کو. انڈیا کی گورنمنٹ کچھ عرصے سے وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے. گجرات کا بچر ہے جو اس وقت ان کا وزیر اعظم ہے. کئی ملکوں میں جانے پر پابندی تھی مودی کے اوپر. یہ وہ شخص ہے. تو اس کا کمپیریزن نہ کریں. اسلامک گورنمنٹ کے اعتبار سے آپ اس کا کمپیریزن کرنا ہے نا، تو آپ یہ سمجھیں کہ سیدنا علی کی خلافت میں جو ان کے مخالفین کھڑے ہوئے تھے نا، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، نہروان میں، اس میں جو جنگ نہروان تھی خوارج والی، وہ سٹیٹس آج ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا ہے. اب یہ آپ نے نہیں کہنا کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ حضرت علی ہو گئے ہیں. اور بھائی موجودہ جو حکمران ہے، ہم اسلامک اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان بے شک وہ تھوڑی سیکولر بھی ہے جی، ظاہر ہے. اور بعض اعتبار سے خلفائے راشدین کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں، بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، ان سے بہتر ہے ہماری پاکستان کی ڈیموکریسی. جی، فریڈم آف ایکسپریشن ہے بھائی. بنو امیہ کے دور میں تو قتل ہو جاتا تھا بندہ. آج وزیر اعظم کو گالیاں نکال کے صحافی سوتے ہیں، کو قتل ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. لیکن یہاں بھی ڈالے پہنچ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ قتل ہوتے ہیں، ان کے خاندان غائب ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ظلم تو ہے، یہ تو نہیں میرے بھائی ظلم ہوتا ہے بالکل. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہے کہ آپ کی پوری نسل ختم کر دی جائے. مجھے بتائیں جو حرکتیں یہاں کے صحافیوں نے کی تھیں، ان کی تو تکا بوٹی کر دیتے اگر بنو امیہ بنو عباس ہوتے. عمران ریاض باہر بھاگ جاتا اگر بنو امیہ کی حکومت ہوتی. معید پیرزادہ پوری زندگی کھا کھا کے اسٹیبلشمنٹ کا باہر بیٹھا ہوتا. آج بنو امیہ کی یا بنو عباس کی حکومت ہوتی. یہ تو بہت، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت نارمل لوگ ہیں، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان، اسد علی طور، کیا وہ جا کے ریاست کے اعتبار سے جو ایک ڈیسیژن آیا اس کے خلاف کورٹ سے اپنے حق میں ڈیسیژن لے لیتے ہیں؟ اگر بنو امیہ یا بنو عباس ہوتے، وہاں تو چیف جسٹس بھی ان کی جیب میں ہوتا تھا. آج ان کے چینلز چل رہے ہیں نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں چلنے چاہیے. جو غلط چیزیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور ایک تھرو پراپر چینل جو ایک طریقہ ہے اسے اڈاپٹ کر کے اس کے بعد آپ کوئی سزا سنانی ہے تو سنائیں. اس طریقے سے کسی کا چینل بین کرنا، میں کہتا ہوں ایون عمران ریاض کا کیوں نہ ہو، آپ اس کے اوپر مقدمہ قائم کریں، جوڈیشری میں ثابت کریں، اس کے بعد جو سزا بنتی ہے ضرور دیں. لیکن اس طریقے سے ایک بندہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے ایف آئی اے میں بیٹھ کے کوئی کہ جی اوپر سے آرڈر آیا، تو ہم اس کے حق میں بالکل نہیں.